اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کوئی آگے پوچھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بتائیں نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کتنی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں میرے حجرے میں آ کے پڑھتے. وہی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں. سنت موقدہ فقہا کی ٹرم ہے، حدیث میں نہیں آئی ہے. 4 پہلے 2 بعد میں. اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں، ظہر سے پہلے 4. ہائے تسی کہندے ہو ظہر دے نال 4 نے، جھوٹے ہو. حدیث میں لکھا ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. مراد یہ کہ اما عائشہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہی مانتی تھی، سنتوں کو ظہر کا حصہ نہیں سمجھ. تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا نہیں، انہوں نے کہا ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. پھر فرمایا مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا. یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا. باقی 12 سنتیں تو وہ آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر. مسلم شریف میں تو بڑی زبردست حدیث ہے، جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے 2، زور کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد. سنت موقدہ تاکید کی گئی سنتیں ہے. یہ بھی نفلی عبادت ہے، وہ الگ سے ایک چیز. اگر کسی کی دن کے وقت کو چھوٹ گئی ہیں وہ رات کو پوری بھی کر سکتا ہے 12 رکعتیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 رکعتوں کا اہتمام کروں. اتوار والے دن تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں، یہاں پہ زور اثر اور مغربی عشاء بعض اوقات میں جمع کرنی پڑتی ہے. تو جب نمازیں جمع ہو تو پھر آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہاں وتر آپ ضرور پڑھ لیں، لیکن عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں بعض اوقات رہ جائے، میں گھر جا کے بھی اپنی سنتیں پوری کر لیتا ہوں. دن کے وقت کی کوئی رہ گئی ہے اور 12 رکعتیں کوشش ہوتی ہیں کہ پوری کر کے سوئیں. فرض نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری انسان کے اوپر دن رات میں 17 رکعتیں فرض کر دی ہیں. 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. اس کے علاوہ جتنی نماز ہے وہ نفل ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں فالتو چیز کو، نفلن. اسی لیے مال انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو، کہ وہ فالتو ہے. مقصد جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑنا ہوتا ہے. تو باقی ساری نمازیں نفلی ہیں. جو نبی الاسلام نے ہمیشہ نفل ادا کیے ہم انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں. جو کبھی ادا کیے چھوڑ دیے ان کو ہم غیر موقدہ کہتے ہیں. اور جہاں تک وطر کا سوال ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے. بریلوی اور دیوبندی مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ نہیں دیتے. وقفہ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. سنت غیر موقدہ ہے. بعض دیوبند اور چند ایک بریلویوں کی مسجد میں 2-3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام دنوں میں، اور رمضان میں 10-15 منٹ کا ہوتا ہے. کھان پینے کے لیے کرتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں ایک بریلویوں کی مسجد میں رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتا تھا کئی سال پہلے کی بات. تو وہ تو پتا ہے وہ کھانے پینے کا اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں. میں جلدی سے روزہ کھول کے کئی بار مسجد میں کھول کے تو 2 نفل وہ والے پڑھ لیتا تھا جو مغرب سے پہلے 2 رکعت. ان سے پوچھیں ہر نماز سے پہلے 2 رکعتیں کم از کم ہیں. فجر سے پہلے 2 ہیں، زور سے پہلے تو 4 ہیں، عصر سے پہلے 4 ہیں، عشاء سے پہلے 4 ہیں، 2 ہیں، جتنی مرضی پڑھیں. مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ جبکہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں. حضور نے 3 دفعہ فرمایا اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. تو مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں کدھر گئیں؟ سعودی عرب میں تو ہیں، باقی عرب ملکوں میں ہیں، وہ فرقوں کی نظر ہوگی. تو میں نے 2 رکعت نفل شروع کر دیے. جب ان کو بس جلانے سے 2 رکعت نفل شروع کیے ہیں تو انہوں نے کھانے کا وقفہ مختصر کر لیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بار زور کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی، آپ نے عصر کے بعد پڑھی. اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا ثابت ہیں، نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں. البتہ آخری 20 منٹ میں نہ پڑھی جائے. 15-20 منٹ یا 10 منٹ کہہ لیں جب وہ ٹکیا اندر جا رہی ہو. 20 منٹ تو نہیں بنتے، 8 سے 10 منٹ بنتے ہیں. عصر کی نماز اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. لیکن اس وقت اگر کوئی فجر کی نماز نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے، 1 رکعت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 رکعت نکلنے کے دوران، تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور عصر کی بھی 1 رکعت اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 نکلنے کے دوران تو اس کی نماز ہو جائے گی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. تو یعنی اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا کہ جماعت کا ثواب کس طرح ملے گا؟ کم از کم 1 رکعت امام کے ساتھ ہو. اعلیٰ درجہ تو یہ کہ چاروں ہی ساتھ ہوں، لیکن کم از کم 1 ساتھ ہوگی تو آپ کو ثواب مل جائے گا. جمعے کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا. اگر آپ جمعے کے تشہد میں آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کا ثواب ختم ہو گیا. اسی لیے اکثر ائمہ کا موقف ہے کہ جو جمعے کے تشہد میں آ کے ملے وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد زور کی 4 رکعتیں پڑھے. امام شافعی کا، باقی ائمہ کا. صرف امام حنیفہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ جمعے کے 2 فرض پڑھ لے ثواب سے تو محروم ہوا. تو دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں.
باقی سن دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ جو تشہد میں آ کے ملے تو وہ زور کے 4 فرض پڑھے، لیکن وہ روایت کمزور ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اس پہ تحکیم کی ہے مشکات میں. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نے جمعے کی نیت کی ہے، اگرچہ تشہد میں آ کے ملے ہیں تو 2 فرض ہی پڑھیں. اگر کوئی 4 بھی پڑھ لیتا ہے تو ائمہ کا اس پہ موقف بھی موجود ہے. 12 مہینوں کے حوالے سے اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا. لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں، تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے. حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور صحابہ کرام خاموش رہے. اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن، مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن، یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے. یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم خلق السماوات والارض،
جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں، اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا 4 مہینے ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب، یہ 3 کنسیکٹیو ہیں ایک الگ سے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے۔ اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو، نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے، اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری اپنی تسلی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے۔ وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے، وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے۔ زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کفر اختیار کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں، ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں، اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا، حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بعثت تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے؟ سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے۔ جو کوشش کرنے والے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی، ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔
اللہ تعالیٰ کے جو اسما اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم ہے اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی، پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں، سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں، ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر، جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا، سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے۔
تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے لے، اور صبح شام اس کو پڑھا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ علیہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ان وطروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں۔ وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے یہ فارم ثابت کی ہے، جواز کیا سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا۔ اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے، یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے سے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے، تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے، ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے، ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے، یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں۔ سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے، رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وطر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے، میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے